This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھی جماعت اردو کے مضمون میں آج ہم سبق نمبر 23 پڑھیں گے. ہم سب سے پہلے سبق کو پڑھتے ہیں، اس میں مشکل الفاظ کو سمجھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس سبق کی سمجھ آ جائے. جب اس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں اس کے متعلق سوالات کے جواب دینے میں اور مشق کو حل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. تو آئیے سب سے پہلے سبق کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آج جو سبق ہمارے پاس ہے اس کا عنوان ہے تاریخی عمارتیں. میں سبق کا پہلا پیرا پڑھ رہا ہوں. ہمارے ملک پاکستان کے متعلق یہ سبق ہے. اس کے ہر ایک پیرے کو پڑھوں گا میں، اور ہر ایک پیرے کو پڑھنے کے بعد پھر ہم اس کی تشریح کریں گے اور پھر اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. ہمارا ملک پاکستان بہت خوبصورت ہے. یہاں کے خوبصورت مقامات، نئی اور پرانی عمارتیں بہت مشہور ہیں. یہی وجہ ہے کہ دوسرے ملکوں سے سیر و سیاحت کے شوقین لوگ ہمارے ملک آتے رہتے ہیں. یہ لوگ خوبصورت مقامات کے ساتھ یہاں کی تاریخی مقامات کو بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. ہم یہاں چند تاریخی عمارتوں کے بارے میں پڑھیں گے. یہ اس کا پہلا پیرا تھا جو تعارفی بھی تھا اور اس سبق کے حوالے سے ہمیں کچھ بتا بھی رہا تھا. اس پہلے پیرے میں پاکستان کی کچھ تاریخی عمارتوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ وہ عمارتیں ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور ہم آگے سبق میں انہی عمارتوں کی سیر کرنے والے ہیں. یہاں کی اچھی جگہیں اور نئی اور پرانی عمارتیں بہت مشہور ہیں، اور جن لوگوں کو جو ملک سے باہر موجود ہیں، ہمارے ملک سے، جنہیں گھومنے پھرنے کا شوق ہے، سیر و سیاحت کے شوقین جنہیں گھومنے پھرنے کا بہت شوق ہے، وہ ہمارے ملک میں آتے رہتے ہیں اور یہاں پر تاریخی عمارتوں کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلی جو یہاں پر تاریخی عمارت دی گئی ہے، اور اس تاریخی عمارت کا نام ہے مسجد محابت خان. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. یہ پشاور کی ایک مشہور مسجد ہے جو کابل کے گورنر محابت خان نے 1680 میں بنوائی تھی. لاہور کی بادشاہی مسجد کی طرز پر بنائی گئی یہ مسجد پاکستان کی چند اہم ترین تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہے. اس کے صحن میں ایک بڑا حوض اور وضو خانہ تعمیر کیا گیا ہے. مسجد کی دیواروں پر انتہائی خوبصورت لکھائی کی گئی ہے. اس کی چھت پر 7 گنبد بنائے گئے ہیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اس پورے پیرے کو پہلے سمجھ لیتے ہیں. اس پورے پیرے میں ایک شخص کا ذکر ہوا ہے، محابت خان کا. یہ کابل کا گورنر تھا، اس نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی. اس پیرے میں ایک لفظ حوض استعمال ہوا ہے. حوض پانی کے جگہ کو کہا جاتا ہے، جیسے پانی کا تالاب ہوتا ہے. اس پیرے میں لفظ گنبد کا ذکر کیا گیا ہے. گنبد اصل میں آپ لوگوں نے مسجدوں کے اوپر دیکھے ہوں گے. گنبد ایک گول شکل کا کسی بھی مسجد کی یا کسی بھی عمارت کی تعمیر کو حسن دینے کے لیے بنایا جاتا ہے، اور یہ مغل بادشاہوں کی فن تعمیر میں اکثر اسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو عمارت کے اوپر گنبد دکھائی دیتے ہوں گے. ابھی بھی لاہور میں، بھاولپور میں ڈھیر ساری ایسی عمارتیں موجود ہیں جن کی خوبصورتی کے لیے اوپر گنبد بنائے گئے ہیں. یہ ہمارے پاس تھی مسجد محابت خان. میں اس کے بعد اسی سبق کی دوسری تاریخی عمارت پڑھنے لگا ہوں. پہلے ہم اس کو پڑھیں گے، پھر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے. دوسری عمارت اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے
اس عمارت کا نام ہے کوٹ ڈی جی قلعہ۔ یہ قلعہ کوٹ ڈی جی قلعہ، یہ قلعہ صوبہ سندھ میں ضلع خیرپور کے قصبے کوٹ ڈی جی میں واقع ہے۔ 100 فٹ اونچی پہاڑی پر واقع یہ قلعہ 250 برس قبل سندھ کے حکمران سراب خان تالپور نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعہ میں نگرانی کے لیے 50 فٹ اونچے 3 مینار تعمیر کیے گئے تھے۔ قلعے میں جگہ جگہ توپیں رکھنے کی جگہ بنائی گئی تھی۔ شاہی دروازے کے علاوہ قلعے میں داخل ہونے کے 3 خفیہ راستے رکھے گئے تھے۔ یہ قلعہ مخصوص طرز تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے آج بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہ ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کوٹ ڈی جی قلعہ یہ ایک اونچی پہاڑی پر بنا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ قلعے تعمیر کیے جاتے تھے حفاظت کی غرض سے، دشمنوں کے حملے سے بچنے کی غرض سے۔ تو یہ سندھ میں یہ جو قلعہ تعمیر کیا گیا ہے ایک بلند جگہ پر ہے، بلند پہاڑی پر ہے، اور اس کی جو اونچائی ہے وہ 100 فٹ ہے، اور اسے بنایا گیا تھا آج سے 250 سال پہلے، اور یہ سندھ کے حکمران نے بنایا تھا جس حکمران کا نام تھا سراب خان تالپور۔ نہ صرف یہ اپنی حفاظت کے لیے تھا بلکہ دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے جو کام کیا گیا تھا وہ 50 فٹ اونچے 3 مینار بنائے گئے تھے، ایک ٹاور نما جیسے ہوتے ہیں، وہاں پر توپیں نصب کی گئی تھیں۔ اچھا، قلعے میں داخل ہونے کا ایک بڑا دروازہ جس کو شاہی دروازہ کہا جاتا ہے وہ ہے۔ اس کے علاوہ قلعے میں اندر آنے کے 3 چھپے ہوئے راستے بھی ہیں۔ یہ قلعہ اپنے خاص طریقے سے بنائے گئے ہیں، جس میں خوبصورتی بھی ہے اور حفاظت بھی ہے۔ یہ قلعہ اتنا خوبصورت ہے کہ آج اتنے برس بیتنے کے بعد بھی جو لوگ سیاحت کو پسند کرتے ہیں وہ یہاں آتے رہتے ہیں اور اس قلعے کی خوبصورتی کو اور تاریخی کو، عمارت کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس کتاب میں عمارت موجود ہے اس کا نام ہے قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت۔ یہ عمارت صوبہ بلوچستان کے صحت افزا مقام وادی زیارت میں واقع ہے۔ یہ خوبصورت عمارت 1892 میں تعمیر کی گئی تھی۔ آٹھ کمروں پر مشتمل اس عمارت میں مجموعی طور پر 28 کمرے ہیں۔ لکڑی سے تعمیر کی گئی یہ عمارت فن تعمیر کی ایک خوبصورت نمونہ ہے۔ 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے دنوں میں ڈاکٹروں کے مشورے سے یہاں آئے اور اپنی زندگی کی آخری 2 ماہ 10 دن اس رہائش میں قیام کیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد اس عمارت کو قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کا نام دے کر قومی ورثہ قرار دے دیا گیا۔ اس عمارت میں قائد اعظم کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ پاکستان کے 100 روپے کی کرنسی کے نوٹ کی پشت پر اس عمارت کی تصویر موجود ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس اس سبق کا اگلا پیرا، اور یہ ایک عمارت تھی جس میں قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ بانی پاکستان ہے اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ تو وہ بیمار ہو گئے تھے پاکستان بنانے میں، جب وہ مصروف رہے، اپنی صحت کی حفاظت نہ کر پائے۔ 1948 میں زندگی کے آخری ایام بتانے کے لیے وہ اس علاقے میں رہے۔ اسی وجہ سے، اسی نسبت سے اس کا نام قائد اعظم
ریزیڈنسی زیارت رکھا گیا. اب یہ قومی ورثے کے طور پہ ہے اور یہ عمارت جو ہے آپ کبھی پاکستان میں جو کرنسی چل رہی ہے اس میں جو 100 کا نوٹ ہے اس کی پشت پر دیکھیں گے تو اس عمارت کی تصویر بنی ہوئی ہے. یہ تھی ہمارے پاس قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت. میں جو ہمارے سبق میں موجود ہے اس سے اگلی عمارت اس کے بارے میں پڑھتا ہوں اور وہ عمارت ہمارے پاس ہے جو بہت ہی مشہور ہے اور اس عمارت کا نام ہے شاہی قلعہ لاہور. صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں واقع یہ قلعہ پاکستان کا سب سے مشہور تاریخی قلعہ ہے. اسے آج سے 450 سال پہلے اکبر بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا. اس کی 4 دیواری چوڑی، بلند اور مضبوط ہے. دیوان عام، دیوان خاص، جروکا اور شیش محل اس قلعے کی قابل ذکر عمارتیں ہیں. اس قلعے کی سب سے پرانی عمارت دیوان عام ہے. 40 ستونوں پر کھڑی یہ عمارت ہر وقت شاہی امراء سے بھری رہتی. اس دیوان کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے اندر سنگ مرمر سے ایک جروکا تعمیر کیا گیا تھا. یہاں سے بادشاہ عوام کو اپنا دیدار کرواتے. شاہی دور کی بہت سی چیزوں کو اس قلعے کے اندر ایک عجائب گھر میں رکھا گیا ہے. شاہی قلعہ کے سامنے مشہور تاریخی عمارت بادشاہی مسجد اور مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہے. یہ شاہی قلعہ لاہور جس کے بارے میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے ایک بہت ہی مشہور عمارت. شاہی قلعہ لاہور آپ میں سے بیشتر لوگ دیکھ چکے ہوں گے. بادشاہ اکبر نے تقریباً 450 سال قبل یہ بنوایا تھا. پھر اس قلعہ کے اندر بہت زیادہ عمارتیں موجود ہیں جس کو ہم کہا جاتا ہے دیوان عام، دیوان خاص، جروکا، شیش محل. اس میں لفظ جو جروکا استعمال ہوا ہے یہ بالکونی کو کہا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی بالکونی. اس میں سفید پتھر استعمال ہوا ہے جسے جو سنگ مرمر عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس کے اندر ایک عجائب گھر ہے، میوزیم، جس میں پرانی چیزیں پڑی ہوتی ہیں دیکھنے کے واسطے. اس قلعے کی جو سب سے پرانی عمارت ہے وہ دیوان عام ہے اور یہ عمارت 40 ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. دیوان عام بنایا اس لیے چاہتا تھا کہ بادشاہ محترم اپنا جو دیدار کرواتے تھے عوام کو وہ دیوان عام سے کروایا کرتے تھے. اوپر وہ جروکے میں آ جایا کرتے تھے اور ان کا دیدار کرنے کے لیے نیچے عوام موجود ہوتی تھی. یہاں بادشاہ لوگوں کو جب اپنا چہرہ دکھاتے تھے تو لوگوں کا ایک ہجوم سامنے ہوا کرتا تھا. یقیناً آپ لوگوں میں سے بیشتر نے یہ قلعہ دیکھا ہوگا یا آپ اس کی سیر کا ایک پلان کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارے پاس شاہی قلعہ لاہور. ایک اور قلعہ بھی ہمارے پاس اس میں موجود ہے اور اس کا نام ہے قلعہ بلتت. بلتستان، گلگت بلتستان یہ قلعہ واقع ہے. اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. قلعہ بلتت گلگت بلتستان کی خوبصورت وادی ہنسا میں واقع. یہ قلعہ 700 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا. اس قلعے کے 62 دروازے. 1945 تک یہ قلعہ ہنزا حکمرانوں کے زیر استعمال رہا.
1990 میں حنزہ کے آخری حکمران کے بیٹے نے اس قلعے کو بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ کے حوالے کر دیا۔ اس قلعے کی چند نمایاں پہلو یہ ہیں، قلعہ کی چھت پر پرانے زمانے کی توپ اب بھی دکھائی دیتی ہے۔ اس قلعہ میں پرانے زمانے کی ایک بندوق بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بندوق 18ویں صدی میں ایک روسی جاسوس نے اس وقت کے حکمران کو تحفے میں دی تھی۔ اس قلعے میں ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں سے پوری وادی حنزہ کا دلکش منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس اس کے بارے میں کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پرانا اور خوبصورت قلعہ ہے۔ آپ گلگت بلتستان سیر کو جائیں اور اس قلعہ میں نہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہ وادی حنزہ میں واقع ہے، اس کا نام ہے بلتت۔ یہ قلعہ تقریباً 700 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اس قلعے میں ٹوٹل 62 دروازے ہیں، اور یہ قلعہ 1945 تک جو تھا وہاں کی جو ریاست کے حکمران تھے انہی کے زیر تسلط تھا۔ 1990 میں یہ قلعہ ایک ادارہ بلتت ہیریٹیج ٹرسٹ اس کے حوالے کیا گیا تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اب اس کی کچھ خاص باتوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی خاص باتیں کون سی ہیں؟ قلعے کی چھت پر پرانے زمانے کی ایک توپ ہے جو آج بھی دکھائی دیتی ہے، اور پتہ ہے یہ توپ کہاں سے آئی تھی؟ اس میں ایک بندوق بھی ہے۔ اگر پرانی تاریخ کو لیا جائے تو یہ برصغیر کے اندر بندوق کا یا توپ کا جو کلچر تھا انگریزوں کے آنے سے قبل موجود نہیں تھا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایک روس کا جاسوس تھا جس نے ان کو یہ بندوق دی تھی اس وقت حکمران کو۔ اس قلعہ میں ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں سے پوری وادی جو ہے، وادی کا حسن جو ہے، کیونکہ یہ بہت ہی حسین علاقہ ہے وادی حنزہ، تو وہاں کے خوبصورت نظارے کو اس ایک کمرے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ قلعہ بہت خاص ہے کیونکہ یہ ہمیں پرانے وقتوں کی کہانیاں سناتا اور خوبصورت وادی دکھاتا ہے۔ یہ تھا جو ہم قلعہ پڑھ رہے تھے، اور اب ایک آخری کتاب کے مطابق پڑھتے ہیں جو ہمارے پاس قلعہ موجود ہے، اور وہ ہمارے پاس ہے باغسر۔ میں پہلے اس کی ریڈنگ کر دیتا ہوں، پھر اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ یہ قلعہ آزاد کشمیر کے ضلع بھمبر کے ایک خوبصورت اور تاریخی مقام باغسر میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر مغلیہ دور میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 1627 میں مغل شہنشاہ جہانگیر کشمیر کے دورے پر آیا ہوا تھا۔ قلعہ باغسر پہنچ کر وہ بیمار ہوا اور یہیں اس نے وفات پائی۔ اس کی لاش کو یہاں سے لے جا کر لاہور میں دفن کیا گیا۔ مغلوں کے بعد دیگر بادشاہوں نے بھی قلعہ باغسر میں رہے۔ قلعے کے دامن میں واقع باغسر جھیل اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے۔ تو اس میں جو سب سے اہم چیزیں تھیں اس کا پرانا ہونا تھا، اور اس وقت کے مغل بادشاہ جہانگیر کا یہاں انتقال ہونا تھا۔ اور پھر ایک خوبصورت سی جھیل جو اس قلعے میں واقع ہے۔ اس میں جس سبق میں ہم نے جن عمارتوں کے بارے میں پڑھا، جن کی خوبصورتی کے حوالے سے پڑھا، میں تھوڑا اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ مسجد محبت خان ہے جو پشاور میں واقع ہے۔ ایک ہم نے کوٹ ڈیجی قلعہ کے حوالے سے پڑھا، یہ خیرپور میں واقع ہے، یہ سندھ میں ہے۔ ہم نے قائد اعظم ریزیڈنسی یہ زیارت میں ہے، اس کے بارے میں پڑھا، جو قائد اعظم کی آخری آرامگاہ ہے، اور اسے 1892 میں بنایا گیا تھا۔ ہم نے شاہی قلعہ میں کے حوالے سے پڑھا جس کی مشہور عمارتیں دیوان عام، دیوان خاص، جروکا، شیش محل ہیں۔
اور یہ پنجاب کی دارالحکومت لاہور میں واقع ہے، جسے تقریباً 450 قبل اکبر بادشاہ نے تعمیر کیا تھا۔ ہم نے ایک اور قلعہ بلتت جو ہنزا میں واقع ہے اس کے بارے میں پڑھا، جس کے 62 دروازے ہیں، اور یہ یہاں سے پوری گلگت کی ہنزا کی وادی جو ہے اس کے خوبصورت نظاروں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ قلعہ باکسر یہ بھمبر میں واقع ہے، یہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، مغلیہ دور میں تعمیر کیا گیا تھا، اور شہنشاہ جہانگیر کی وفات یہاں پر ہوئی تھی۔ ان پیروں میں موجود میں کچھ الفاظ کے معانی بیان کر دیتا ہوں، پھر ہم ان الفاظ کو سمجھ پائیں گے اور انہیں جملوں میں استعمال کر پائیں گے۔ لفظ ایک سیاحت بار بار استعمال ہوا ہے۔ سیاحت کا مطلب ہوتا ہے سیر، مختلف علاقوں کا سفر۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے طرز۔ طرز ہوتا ہے طریقہ، انداز۔ لفظ بار بار استعمال ہوا محراب۔ مسجد میں امام کے کھڑے ہونے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے محراب کہا جاتا ہے۔ ورثہ، میراث کو کہا جاتا ہے۔ تزئین و آرائش ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سجاوٹ، زیب و زینت۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے توسیع۔ توسیع کا مطلب ہوتا ہے اضافہ۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے چار دیواری۔ چار دیواری، لفظ چار دیواری، چاروں طرف جو دیوار بنائی جاتی ہے، حفاظتی جو دیوار ہوتی ہے اسے چار دیواری کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ ہے سنگ مرمر۔ یہ مرمر کا پتھر ہے جس کا رنگ سفید اور چمکدار ہوتا ہے۔ اب اگر یہ جو لفظ ہیں جن کو ہم سمجھ پائے ہیں، اگر ہمیں جملوں میں استعمال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں، بلکہ میری کوشش ہوگی کہ آپ اس کو جن جملوں میں استعمال کریں وہ آپ کی روزمرہ زندگی کے جملے ہوں، جیسے اب یہاں جیسے جو لفظ ہم نے سیکھ لیے ہیں ان لفظوں کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کر سکیں۔ جیسے سیاحت ہے، جس کو آپ اپنی کیسے لے جائیں گے فکرے میں۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سیاحت کے لیے شمالی علاقہ جاتے ہیں، اور بھی کوئی فکرہ ہو سکتا ہے جو آپ کو اس میں سمجھ آتا ہو۔ طرز میں نے اوپر بتایا تھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، طریقہ یا انداز۔ ہاں، اب اس کو جملے میں کیسے استعمال کریں گے؟ اس نے سوال حل کرنے کا نیا طرز اپنایا۔ لفظ ہے محراب۔ مسجد کی محراب بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی۔ عموماً یہ جگہ ہوتی بھی اچھی ہے جہاں ممبر پر کھڑے ہو کر امام مسجد نے خطبہ دینا ہوتا ہے۔ ورثہ، پرانی عمارتیں ہمارا قومی یا تاریخی ورثہ ہیں۔ تزئین و آرائش، اوپر اس کا مطلب تو سمجھ چکے ہیں۔ تزئین و آرائش کا کیا مطلب تھا بھلا؟ ہاں، سجاوٹ اور زیب و زینت۔ عید پر ہم اپنے گھر کی خوب تزئین و آرائش کرتے ہیں۔ لفظ ہے توسیع، اضافہ کرنا، بڑھانا۔ ہمارے اسکول میں نئی عمارت بنا کر کمروں کی توسیع کی گئی، عموماً کمروں کی توسیع کی جاتی ہے۔ چار دیواری، ہمارے گھر کے باغ کے گرد نئی چار دیواری بنائی گئی ہے۔ سنگ مرمر، تاج محل سفید سنگ مرمر سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، سبق میں کچھ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ غلط اور درست کی نشاندہی کرنی ہے، تو یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم سبق پڑھ چکے ہیں۔ اور پہلا جو فکرہ ہے وہ بڑا ہی آپ سب کو معلوم ہوگا۔ قائد اعظم ریزیڈنسی صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں واقع ہے۔ کیا وہ کوئٹہ میں واقع ہے؟ ہاں، یہ غلط ہے، وہ زیارت میں واقع ہے۔ کوٹ ڈی جی قلعہ صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں واقع ہے۔ ہاں، یہ درست بات ہے۔ شاہی قلعہ کی سب سے پرانی عمارت دیوان خاص ہے۔ ہاں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ شاہی قلعہ کی سب سے پرانی عمارت بھلا کون سی ہے؟ ابھی ہم نے پڑھی تھی، شاہی قلعہ کی سب سے پرانی عمارت دیوان عام ہے۔ دیوان عام ہونا تھا یہاں پہ۔ میں نیچے اس کا سلوشن دے بھی دیا ہے۔ قلعہ بلتت کی چھت پر ایک پرانی توپ رکھی گئی ہے، درست ہے۔ قلعہ باکسر آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں واقع ہے۔ نہیں، وہ قلعہ ضلع بھمبر میں واقع ہے۔
آگے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات ہمیں دینا ہے، تو مشق میں ان سوالات کے جواب دینا میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اور کیوں مشکل نہیں ہوگا؟ کیونکہ ہم نے سوالات کو ہم نے سبق کو پڑھا ہے بڑے اچھے انداز میں۔ میں اس کا مختصر جوابات دیے دیتا ہوں تاکہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ بھلا شاہی قلعے کو کس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ تو کس بادشاہ نے تعمیر کروایا تھا؟ اکبر بادشاہ نے، اور 450 سال قبل کروایا تھا۔ بے ہے ہمارے پاس، قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام کس جگہ گزارے تھے؟ سبق میں ایک عمارت تھی جس کا نام تھا قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت، بالکل وہیں پر گزارے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے وادی حنزہ کا نظارہ کس قلعے سے، کس قلعہ سے؟ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اب اس لیے آسان ہے کیونکہ ہم آلریڈی سبق پڑھ چکے ہیں۔ وادی حنزہ کا نظارہ کس قلعہ سے کیا جا سکتا ہے؟ قلعہ بلتیت سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مسجد محابت خان کی 3 خصوصیات۔ یہ ہمارے لیے آسان ہے۔ یہ مسجد بادشاہی مسجد کے طرز پر ہے، ایک خوبی اس کے درمیان میں حوض ہے، دوسری اس کے ساتھ گنبد ہیں، باقی بھی اس کی ہو سکتی ہیں، یہ تو میں نے یہ 3 اس کی بتا دی ہیں۔ وہ ڈیجی قلعہ کس نے تعمیر کروایا تھا؟ تو یہ کروایا تھا جناب جی سندھ کے حکمران سراب خان تالپور نے۔ آپ کون سی تاریخی عمارت کی سیر کرنا پسند کریں گے؟ تو یہ آپ سب اپنا بچے جواب دیں گے۔ شاہی قلعہ میں ویسے زیادہ چیزیں ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے، اس میں دیوان خاص ہے، دیوان عام ہے، شیش محل ہے، اور وہ عجائب گھر ہے، دلچسپ چیزیں وہاں پر زیادہ ہیں۔ بہرحال یہ بچے بھی آزاد ہے کہ وہ کس کو۔ آگے ایک چھوٹا سا پیرا دیا گیا ہے جس کو نئی اور کو کا درست استعمال کر کے اس کو مکمل کرنا ہے۔ پیرے کو میں کروں بھلا پیرے کو مکمل؟ آج علی خالی جگہ صبح سویرے فجر کی اذان دی، تو کیا ہوگا؟ آج علی نے صبح سویرے، نہیں ہوگا یہاں پر۔ نماز پڑھنے کے بعد اس خالی جگہ دادا، اس نے، یہاں یا اس نے دادا جان کو ناشتہ دیا۔ اسکول جانے سے پہلے اس نے، یہاں نہیں آئے گا۔ پودوں، آگے خالی جگہ ہے، پودوں کو آئے گا، پانی دیا۔ اسکول جا کر اس نے آئے گا، سب کو سلام کیا۔ اور آگے ہمارے پاس ہیں کچھ محاورے، اور ان کو ہم نے کرنا ہے درست استعمال۔ آگے کچھ فقرے بھی دیے گئے ہیں۔ پہلا فقرہ ہمارے پاس ہے جو جملے میں لے کر جانے ہیں، وہ ہیں ٹس سے مس کر ہونا، کام تمام کرنا، نقش قدم پر چلنا، سر آنکھوں پر بٹھانا۔ پہلا جو ہے جملہ ہمارے پاس، بار بار نصیحت کرنے پر بھی وہ کیا کہا جائے گا؟ بار بار نصیحت کرنے پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ خالد نے ایک ہی وار میں دشمن کا کیا ہونا چاہیے؟ خالد نے ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، چوتھا پڑھتا ہوں، اچھے لوگ اپنے محسنوں کو سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں۔ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں مطلب بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹس سے مس نہ ہونا کا مطلب کیا ہے؟ آپ صرف مفہوم سمجھا دیجئے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، جس پر کوئی اثر نہ ہوتا ہو۔ کام تمام کرنا مطلب اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا۔ نقش قدم پر چلنا مطلب پیروی کرنا۔ سر آنکھوں پر بٹھانا مطلب بہت زیادہ اہمیت دینا۔ ہم نیک لوگوں کے کیا آنا چاہیے؟ نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ تو یہ میرے خیال میں آپ سب کے لیے آسان ہوگا۔ دیکھیں، جب بھی ہم تدریس کو لیتے ہیں تو تدریس میں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ بچوں کو اپنی جانب مائل کر کے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور ان کے مترادف ہمیں بیان کرنا ہے۔ مترادف ہوتا کیا ہے؟ وہ لفظ جو اسی جیسا مفہوم بیان کرتا ہو۔ مطلب خوشی ہے، مجھے مسرت ہے، ایک ہی مفہوم بیان ہو رہا ہے نا۔ میں لطف اٹھا رہا ہوں، میں مزہ اٹھا رہا ہوں۔ شناخت،
شناخت، شناخت کا لفظ کیا ہوگا؟ پہچان، وہ ہماری شناخت ہے، وہ ہماری پہچان ہے۔ شجر، شجر، وہاں میں نے شجر دیکھے 10 شجر ہیں تو 10 درخت ہیں۔ چرچا مطلب شہرت، میرا وہاں بہت چرچا ہے تو مطلب میری وہاں بہت شہرت ہے۔ تو یہ میں نے کچھ اس کے آپ کو اس میں مل جائیں گے کچھ سابقے لاقے۔ سابقے کیا ہوتا ہے اور لاقے کیا ہوتا ہے؟ اگر پہلے لفظ لگا کر اس کا مفہوم بنا لیا جائے اور پھر اس کے آخر میں کچھ لفظ لگا کر بنایا جائے، ایڈ کر کے بنایا جائے تو وہ لاقے ہو جائے گا۔ پہلے لگایا جائے تو سابقے، بعد میں لگایا جائے تو لاقے۔ جیسے یہاں کم دیا ہوا ہے تو کمزور ہو سکتا ہے، بد دیا ہوا ہے تو بدنام ہو سکتا ہے، گل دیا ہوا ہے گلدان ہو سکتا ہے۔ یہ ہو گئے سابقے۔ اور لاقے کیا ہوں گے؟ خیز جیسے دیا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ ترقی خیز۔ گار دیا گیا تو خدمت گار۔ اس کا بھی ہمیں سب سے پہلے مفہوم سمجھنا ہوگا کہ لاقے وہ والے الفاظ ہوتے ہیں یا حرف یا الفاظ کے حصے ہوتے ہیں جو کسی بامعنی لفظ کے آخر میں لگ کر اس کے معنی یا شناخت کو تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر سابقے کو کہا جائے تو وہ حروف جو وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ یہ الفاظ کے وہ حصے ہوتے ہیں جو کسی بامعنی لفظ کے ابتدا میں لگ کر کہ اس کے معنی اور شناخت کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشکل نہیں ہوگا زیادہ ان کے لیے، وہ اس میں زیادہ سارے بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے کچھ اشارے دیے گئے ہیں اور ان اشاروں کی مدد سے ہمیں ایک مضمون لکھنا ہے۔ وہ اشارے ہمارے پاس ہیں، جائے پیدائش ہے، مزار ہے، قرارداد پاکستان کی منظوری ہے، پورا نام ہے، کب اور کہاں، تاریخ پیدائش، الگ کے ملک وطن کا قیام، آزادی کے لیے جدوجہد اور وفات۔ تو قائد اعظم پر مضمون لکھنا ہے ان اشاروں کی مدد سے، تو میرے خیال میں آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ ہاں میں اس کو تھوڑا بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے پیارے وطن کو بنانے والے ایک عظیم لیڈر تھے جن کا نام تھا قائد اعظم محمد علی جناح، عام انہیں بابائے قوم بھی کہتے ہیں۔ ان کی پیدائش اور ابتدائی زندگی کی بات کی جائے، قائد اعظم کا پورا نام محمد علی جناح تھا۔ وہ 25 دسمبر 1876 کو کراچی شہر میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہو کر انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ تعلیم انگلینڈ سے حاصل کی اور ایک بہت کامیاب وکیل بنے۔ آزادی کی جدوجہد، قائد اعظم نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بہت جدوجہد کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ ایک اپنی پہچان اور ملک کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور ان کی آواز بنے۔ 23 مارچ 1939 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی جس میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم نے اس کے لیے بہت محنت کی، الگ ملک کا قیام۔ قائد اعظم کے انت تک کوششوں سے ملا کے 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک الگ ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پاکستان بننے کی کچھ عرصہ بعد 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کا مزار کراچی میں ہے، وہ ایک خوبصورت عمارت ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا، اس لیے ہم سب کو ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے خوابوں کے مطابق پاکستان کو عظیم ملک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارے پاس یہ سبق اور اس کا مکمل حل۔ میں نے جب آپ اس کو دیکھیں گے کنٹینٹ کو تو اس کے آخر میں کچھ پیپر دیا گیا ہے جو اسی میں سے بنایا گیا ہے، جس کو اس کا آخر پہ حل بھی دے دیا گیا ہے۔ تو اس سبق میں ہم اس کو بڑا ہی دلچسپ انداز میں ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، اس کے مفاہیم کو سمجھنے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی اور معنی کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ اس سبق کو پڑھ پائے ہوں گے اور سمجھ پائے ہوں گے۔ اس میں الفاظ، معنی، ان کو سمجھنا، درست تلفظ سے ادا کرنا، عبارت کو پڑھنا، ان کو جملوں میں استعمال کرنا اور اس میں جو لفظوں کے سابقے لاقے بنانا، یہ تمام ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم سبق کو سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو سمجھ پائے ہوں گے اور کر پائے ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔